ہم اس وقت پاسٹر سہیل جان کے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بائبل کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور ہم بائبل کو کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں اور ہم بائبل کے سوالات کو کیسے حل کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت سوال ہے جی، تھینک یو سو مچ. خداوند آپ سبھی کو، دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے سلام پہنچے اور بڑی برکت عطا کرے. نوجوان بچوں کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں یا کیسے جو ہے وہ سوالات کو ڈھونڈ سکتے ہیں یا اس کو زیادہ سیکھ سکتے ہیں. تو بیٹے بات یہ ہے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز، اور میں نے یہ بائبلی خدمت کے اندر 16-17 سال نوجوان اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے بتائے ہیں. اور ویورز میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ بائبل مقدس سیکھنے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے، اور بچے اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں کہ آپ سوالات اور جوابات کو جو ہے وہ کیجئے. جیسے بائبل مقدس کی کل آیات کتنی ہیں، بائبل مقدس کی کل کتابیں کتنی ہیں، قرآن عہد نامہ کی کل آیات کتنی ہیں. چلے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے سوال یہ آپ نے اٹھائے تو ہمیں یہ فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں جو ہے وہ آنی چاہیے. آپ بتائیں کہ بائبل مقدس کی کل آیات 31,102 ہیں. آپ کو پوچھے کوئی کہ پرانے عہد نامے کی کل کتنی آیات ہیں تو آپ بتائیں 23,145 ہیں. تو ایسے یہ آپ کو آنا چاہیے. یا پرانے عہد نامے کے باب کتنے ہیں تو 929 ہیں. یا نئے عہد نامہ کے کتنے باب ہیں تو 260 ہیں. تو ایسے کر کے آنا چاہیے. یا آپ کو کوئی یہ پوچھ لیتا ہے کہ بائبل مقدس کا سب سے بڑا نام کون سا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یسایہ کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے اور یہ نام ہے مہیر شالال آشبز. آپ کو ایسے یہ چیزیں یاد کرنے ہوں گی. یا بائبل مقدس میں سب سے لمبی عمر پانے والا کون سا شخص ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ متوسیلہ ہے. 969 برس جو ہے وہ اس نے عمر جو ہے وہ پائی ہے. جی تو کیا تھوڑا آپ سمجھ پائے ہیں ان چیزوں کو؟ جی. اور آپ اس طرح سے بائبل مقدس کو آسانی سے سیکھ بھی جائیں گے اور آپ کا حافظہ بھی بڑھے گا اور دلچسپی بھی بڑھے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو یاد کر سکیں گے. جی آپ بتائیے آپ کا. جی السلام پا صاحب. جی سلام بیٹا. میرا یہ کوشچن ہے کہ نئے عہد نامے اور جو ہے پرانے عہد نامے میں ڈفرینس کیا ہے؟ اوکے بیٹے. اچھا یہ نوجوان بیٹا ہے، ابھی عمر تو چھوٹی ہے لیکن سوال انہوں نے اپنے قد سے جو ہے وہ بہت بڑا کیا ہے کہ 2 عہد ہیں. عہد کا مطلب ہے وعدہ. تو 2 خدا کے وعدے ہیں. ایک پہلے وعدہ ہے. پرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نکمی چیز ہے، پھٹی پرانی ہے یا کوئی وہ کچرا ہے یا گندی ہے، یہ والا نہیں ہے. لفظوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرانے سے مراد ہے یہ پہلا جو ہے جو خدا نے پہلے عہد وعدہ کیا وہ ہے، اور پھر خدا نے دوسرا جو ہے وہ وعدہ کیا. اب پہلا جو وعدہ ہے بیٹے اگر اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھایا جائے تو پہلا جو عہد تھا یہ نقل اور عکس تھا. جسمانی طور پر چیزوں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا. اور جب پچھلا پرانا عہد جو تھا یہ زمینی تھا، مطلب کہ اس کو جسمانی چیزیں تھیں جس میں فزیکلی چیزیں تھیں. جیسے خیمہ اجتماع بنا تو اس کو لوگ اس کے اندر جاتے تھے، بیڑوں کی قربانی دیتے تھے اور دایقی دیتے تھے. تو یہ سارے کام جو ہے وہ فزیکلی تھے. لیکن نیا عہد جو ہے یہ روحانی ہے، اور یہ نیا عہد جو ہے وہ باندھا گیا اور اس میں روحانی باتیں ہیں، روحانی اسرائیل ہے، روحانی اس میں باتیں ہیں. روحانیت کے ساتھ آسمانی باتیں جو ہیں، اور روحانی شخص روحانی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے. تو یہ اس میں فرق ہے. ہم اس کو عام طور پر جو ہے بائبلی انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شریعت کا دور، پرانا عہد نامہ شریعت کا دور، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ فضل کا دور. تو اس میں بھی قربانی دی گئی ہے، یسوع مسیح کی قربانی ہے اور یہ روحانی برہ ہے.
اور پیچھے جو ہے وہ فزیکلی بن رہا تھا. تو یہ بیٹے بہت لمبا ایک ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت باتیں جو ہے خدا کے کلام میں سے کر سکتے ہیں, مثالیں دے سکتے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں, دلیلیں دے سکتے ہیں. تو سوال آپ کا بہت اچھا ہے. کیا آپ کو تھوڑی سی اس کی سمجھ آئی ہے تو مجھے بتائیے, اور اگر نہیں آئی تو مزید اس پہ جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. آپ بول کے بتائیے, سمجھ آئی؟ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ جسمانی طور پہ ہے, اور جو نیا عہد نامہ وہ روحانی. اور پرانے عہد کو جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا شناختی کارڈ ہے, یسوع مسیح کا آئی ڈی ہے. اگر پرانا عہد نامہ نہ ہوتا تو یسوع مسیح یہودیوں کو, ربیوں کو, ان کو کیا بتاتے؟ تو آخری ایک ریفرنس ہے, آپ ویورز اس کو چیک بھی کر لیجئے گا. لوکا کی انجیل باب نمبر 24 آیت نمبر جو ہے وہ 44 سے 45 ہے, اور وہاں پہ پرانے عہد میں جو ہے توریت, زبور اور انبیاء کے صحائف, یسوع مسیح نے انہی میں سے ریفرنس دیے اور انہی میں ان نبوتوں اور گواہیوں کو سکھایا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو بچوں. خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے. آمین.